اور ایک بات جو ہم کرنا چاہ رہے کیا ہیں عجیب، بڑا اچھا ہاں وہ والی بات ایکچولی بڑا مشکل ہے یہ بات کرنا، بٹ ہم تو صرف بات کرنے پہ ہمیں مشکل ہے. ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ گزری ہو اس کا کیا حال ہوگا، کیونکہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول ایسا دکھ ہے کہ آج 8 سال بعد بھی اس پر بات کرتے ایکچولی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. اور ہم آج کے شو میں ان والدین کو پرٹیکولرلی، ان اساتذہ کو اور پوری قوم کو یاد دلاتے رہیں گے، یہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ صرف ان پر نہیں گزری جن کے ڈائریکٹ ریلیشنز اس سانحے میں اس دنیا سے چلے گئے، یہ ہم سب پہ گزری تھی. اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہم نے آپ سے ابتدا میں ہی وعدہ کر دیا تھا ایک اور دن جس پہ ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، although وہ دن تو اب 2 دن بعد منایا جائے گا، لیکن آج ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس دن ہماری شاید آپ سے براہ راست ملاقات نہ ہو سکے. But the topic is so important and the person that we are going to talk about is so important کہ اس کا کردار ہم سب کی زندگی میں ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک سب کچھ کسان پر ڈیپینڈنٹ ہیں. جو کپڑا ہم پہنتے ہیں، جو چیز ہم اینی تھنگ دیٹ وی ایٹ، ایکچولی آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ کوئی بھی چیز ہم انجسٹ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی ڈیپینڈنٹ آن ایگریکلچر. اور خاص طور پہ اس کی پوری ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ اس کی امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سال پاکستان میں کیا آفت آئی ہے. جو سیلاب جس لیول کا آیا ہے اس نے کتنا امپیکٹ کی ہے ہماری ایگریکلچر کو. اور ہم بچپن میں معاشرتی علوم کی کتابیں پڑھتے تھے نا کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کس طرح تواتر کے ساتھ کھیت کھلیان زبردستی پولیس کے بلبوتے پر چھین کر خرید کر ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور اربن ڈیولپمنٹ کے نام پر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ تمام چیزیں الگ ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہاں یہ ضرور کہہ دیں کہ کسان کی عظمت، امپورٹنس اور اس کی محنت کا کیا آج کی تاریخ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی وہ محنت کرتا ہے اسے صلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور بائی دی وے یہ ساری باتیں تو ہم نے کرنی ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ اسی مناسبت سے فاطمہ فرٹیلائزر 2019 سے ہر سال 18 دسمبر کو کسان ڈے منا رہی ہے، اور جس کا مقصد کسان کی محنت اور مشقت کو سراہنا ہے. بالکل جو آپ پوچھ ہی رہے تھے کہ کیا ہم ان کو وہ آنر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اور اس کا قومی اور معاشی کردار جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہے. تو ہینس وی آر ہیئر، اور ہم کسانوں کو آنر کریں گے آج آن آر شو. اسی بھی ہم بات کریں گے. جوائن بھی کیا ہے کسی نے ہر سال کی طرح رابل سدوزئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہے فاطمہ فرٹیلائزرز کی. رابل، بڑی اچھی لگتی ہے ہمیں آپ سے گفتگو کرنا ہر مرتبہ، اور پرٹیکولرلی ایک ایسا انیشیٹو ہے جو ایسا لگ رہا ہے کہ باقی سب لوگ تو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، بٹ دس سیمز ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. کسان کی محنت کی بات ہو، پرٹیکولرلی خواتین کسانوں کی محنت کے صلے کی بات ہو، ان کی اکنالجمنٹ کی بات ہو. آپ لوگوں نے بہت کچھ کیا. پلیز ذرا ہمیں اوور ویو دیجئے گزشتہ 1 سال میں کی گئی کارکردگی کا. تھینک یو ہمان عبداللہ اینڈ تھینک یو فار دی اوپننگ. آپ لوگوں نے کچھ بالکل صحیح اور درست آن پوائنٹ باتیں کی ہیں. بالکل جیسے آپ نے کہا، ایگریکلچر ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے ملک کی. ہمارے ملک میں 8.4 ملین فارمرز ہیں جی، اینڈ وی کنٹریبیوٹ ایز ایگریکلچر انڈسٹری 19% ٹو دا GDP آف پاکستان. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 15,000 ارب روپے پاکستان کی اکانومی میں صرف ایگریکلچر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن جب ہم اپنے کسان بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں، انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جی وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے. انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جو اپریسیشن، جو ریکگنیشن ان کے ہارڈ ورک، ان کے خون پسینے سے ملنے چاہیے وہ انہیں نہیں ملتی. اور اسی جستجو میں جی ہم نے یہ نیشنل موومنٹ شروع کی ہے فرام 2019 onwards when we launched the first Kisan Day. Today alhamdulillah is the 4th year and we are grateful for different stakeholders, for the government for recognizing this essential day and providing their appreciation to the Kisans. What is critically important this year is آپ کو پتا ہی ہے floods کی وجہ سے کافی devastation آئی ہوئی ہے especially agriculture sector میں. تو this year takes on a poignant sort of جہاں ہم ان کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں، ریہیبلیٹیشن بھی کرانا چاہتے ہیں، لیکن ایک سیلیبریشن بھی ان کی مشکلات جو پچھلے 6 مہینے کی ہوئی ہیں اور آگے بھی
So there are a number of things that we've done this year, and first and foremost, of course, the rehabilitation of the farmers, flood relief aid. लेकिन हमारा एज अ कंपनी ख्याल ये है कि फार्मर की बेस्ट मदद वो है जहां हम उनको इस दफ़ा रबी के क्रॉप पे, वीट के क्रॉप पे उनकी यील्ड मैक्सिमाइज कर सकें, ताकि उनका आगे जो क्रॉप का हिस्सा है, जो साइकिल है, वो चलता रहे, एंड हेंस दे आर एबल टू हेल्प देमसेल्व्स get back on their feet. राबिल, ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है और ऑब्वियसली इस साल के तनाजुर में हर चीज़ देखी जाए तो डेफिनेटली मदद की ज़्यादा ज़रूरत है जितनी पहले होती होगी। हुकूमत की तरफ से भी सब्सिडीज़ की अनाउंसमेंट 1-2 महीने पहले आई थी, बिकॉज वी डू रियलाइज़ कि ये सॉइल भी हमारा इतना मुतासर हुआ है इन फ्लड्स की वजह से कि ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, किसान को मदद भी ज़्यादा चाहिए होगी। अब आप जो कह रही हैं कि रबी क्रॉप के लिए उनकी यील्ड मज़ीद बढ़ाने के लिए आप लोग मदद करेंगे, एग्जैक्टली किस तरह, क्या सोचा है कि किस तरह मदद की जा सकती है इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर? So in our company where we have the largest technical force, हमारी company on ground technical उनकी soil sampling कर रही है, water sampling कर रही है, उन्हें exact advisory services provide कर रही है कि कब क्या चीज़ काश्त करनी चाहिए, उसके क्या पानी कब लगना चाहिए, pesticide कब लगना चाहिए, fertilizer कब लगना चाहिए, to help them attain that yield. Apart from that, with the collaboration of KPK government, Punjab government और Sindh government, पिछले 2-3 महीने में कोई जी हमने 15 ह्यूज मेगा सेमिनार्स की हैं 3-4 हज़ार फार्मर्स के साथ, जहां पे हमने उनको गाइडेंस दी है कि जी आप अपने वीट क्रॉप पे क्या करें ताकि आपकी फसल आगे के महीनों में बहुत बेहतरीन आए और आपको जो हमें जो यील्ड चाहिए एज अ मुल्क फॉर आवर फूड सिक्योरिटी ऑल्सो वो हमें मुहैया हो सके। जी, उम्मीद तो हम यही करेंगे कि अगले साल जब हमारी फसल हो तो हमें गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और हम अपनी ज़रूरियात खुद ही पूरी कर सकें। राबेल, पिछली मरतबा आपने ख़वातीन किसानों के हवाले से बड़ी तफसील से बात की थी और ये बताया था कि आप लोग उनको उनकी उजरत मुकम्मल दिलाने के लिए बड़ी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, शऊर भी दे रहे हैं, आगाही भी दे रहे हैं, उसमें किस हद तक कामयाबी हुई? जी, thank you. That is a very important question and very close to my heart also. We feel as a nation, जब तक हमारी ख़वातीन हमारी शाना बशाना नहीं खड़ी होंगी, we will not be able to achieve our goals, as whether their country goals or their economic prosperity goals. हमने जी शुरू किया था ये अपनी जर्नी 2017 में, जहाँ राबिया सुल्तान एक बहुत prominent farmer हैं, खातून farmer हैं, उनके लिए हमने TVC बनाया. She was the main protagonist. This created major ripples in the industry because कभी भी एक खातून फार्मर को दिखाया नहीं गया था. हमेशा खवातीन तो होती हैं, खाना लेकर आ रही हैं या हेल्प कर रही हैं अपने फार्मर हस्बैंड को या भाई को या बाप को, लेकिन एक मेन खातून प्रोटैगनिस्ट नहीं थी. तो and we got fantastic results from there. Awareness create हुई कि जी खातून भी फार्मर हो सकती है. साथ साथ में हमने एक वेब सीरीज लॉन्च की जिसके 2 मेजर जो पहले एपिसोड्स हैं वो एक है नाज दरेजो. नाज दरेजो इज एक्चुअली अ फार्मर, अ फीमेल फार्मर फ्रॉम सिंध. जब वो 18 साल की थी तो उनको भाई को मार दिया था और उनके बाप को जेल डाल दिया था और ख़ानदान वालों ने आके उनकी ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की. सो 18 घंटे उन्होंने गन्स के साथ 18 साल की लड़की इन स्मॉल टाउन ऑफ नवाबशाह उनको फाइट ऑफ किया. दिस इज a fantastic story. It is our story. हमारी ज़मीन की कहानियाँ हैं ये. And this is what we brought to the world. And I think that in fantastic image was created for Pakistan. Our third story is on Jugnu Mohsen, which is again, she is a female farmer from Punjab. और उन्होंने बहुत नायाब सा कॉटन का पौधा विच इज खाकी देसन जिसे कहते हैं वो इंट्रोड्यूस कराया जिससे खादी वाला कपड़ा बनता है. अगेन our own intrinsic story that we've gotten to the world. So this is for the media angle जहाँ पे हमने दुनिया को दिखाया कि जी फीमेल फार्मर्स इन पाकिस्तान. राबिल, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जब भी हम आपसे बात करते हैं तो इट्स एन आई ओपनर और ख़ास तौर पे जिन जिन का आपने जिक्र किया, the things that would perhaps, you are right, never come on the mainstream media अगर आप जैसे इंडस्ट्रीज और आप जैसे लोग उनको उजागर ना करें. Once again, thank you so much for being with us, राबेल. और बड़ी अच्छी तरह आप लोग ये किसान डे ऑनर भी कर रहे हैं. और पता है ये बात तय कर लीजिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर किसी भी मुल्क का आगे बढ़ना नामुमकिन है. बेशक, मतलब मेरा ख्याल है नॉट इन दिस इंडस्ट्री और रेवेन्यू
हर जगह एवरी एवेन्यू इन एवरी इंडस्ट्री।